بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے کہ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے، پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس چاہے کتنی ہی اچھی استری کیوں نہ ہو، جب تک ہم اس کے پلگ کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے وہ گرم ہو کر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی۔ اسی طرح جب تک ہم اللہ کی ذات سے تعلق استوار نہیں کریں گے زندگی کی سلوٹیں کبھی نہیں دور ہوں گی۔ کچھ شامیں ایسے ڈھلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے۔ ڈوبا سورج اگلی صبح تو پھر نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائیں تو پھر کبھی طلوع نہیں ہوتے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پر ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے تو اس کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے۔ چراغ ایک بھی ہو گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں، ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ حملہ کرنے والے دشمنوں سے مت ڈرو، بلکہ چاپلوسی کرنے والے دوستوں سے ڈرو۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے دشمن کے صف میں کھڑے ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ کارکردگی پہ ہم اپنی عمر بھر چوڑے ہی رہے، وقت رخصت دیکھے جو رجسٹر نیکیوں کے ورق جیسے کورے تھے، کورے ہی رہے۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں، جب تک رستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ بیوی دوبارہ مل جاتی ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی۔ دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے، جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ۔ بہترین ہوتے ہیں وہ رشتے جو لاکھ اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ناراضگی تو رکھتے ہیں، مستقل نہیں،
عارضی سی۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو ایک دوسرے کو خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہیں ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پھلنے پھولنے لگتی ہے جسے تھوڑی سی بھی توجہ ملے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دے۔ اس لیے اپنوں سے رابطے میں رہیے، زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ دوسروں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کا تم پہ خاص فضل ہے، لہٰذا کثرت سے صدقہ کرو۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر پھر اس سے یہ کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے خوشبو ضرور آتی ہے۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کی محبت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی برکت، قرآن کی روشنی، قرآن کی سلامتی، قرآن کی شفا، قرآن کی رحمت اور قرآن کی ہدایت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہ جس پہلو پر تھا اسے بدل لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ وضو کرنا دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا اور پاک کرتا ہے۔ جب مرد کا رویہ کبھی میٹھا کبھی تلخ بن جائے تو سمجھ جاؤ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مرد اندرونی طور پر غیر مستحکم یا پریشانی کا شکار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہو یا کسی مشکل یا تناؤ کا سامنا کر رہا ہو۔ یہ رویہ اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات یا زندگی کے کچھ پہلوؤں میں الجھن میں ہے اور اسے سمجھنے یا حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے۔ بس کہیں صبر کی
اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ جو گہرے سناٹے ہیں وقت نے سب کو ہی بانٹے ہیں، تھوڑا غم ہے سب کا قصہ، تھوڑی دھوپ ہے سب کا حصہ، آنکھ تیری بیکار ہی نم ہے، ہر پل ایک نیا موسم ہے، کیوں تو ایسے پل کھوتا ہے، دل آخر تو کیوں روتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں اس کی فریاد نہ کر، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رہزن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ اپنوں پر احسان کرو، کچھ غیروں پر احسان کرو، کچھ کو راہ پر لے آؤ تو کچھ کی راہوں سے پتھر ہٹا دو، کسی کا دن خوشگوار کر دو، کسی سے میٹھی بات کر لو، کسی کی کڑوی بات برداشت کر لو، کسی کی بھوک کا انتظام کر دو، کوئی ایک نیکی ضرور کرو، دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ یا رب کریم کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔